رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ روزے کا مطلب سارا دن صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ بھوکا پیاسا رہ کے عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے کاموں کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا اس کا اصلی مقصد ہے۔ ایک تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، اور دوسری طرف میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو اسے دیر پا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور انگریز کیسے روزے کی فضیلت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن سے انسانی جسم سے فاضل اور زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور شوگر لیول کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ خون سے چینی کے مضر اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اصل میں انسان میں توانائی کا جو ذخیرہ ہوتا ہے چربی کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا ہے۔ روزے میں کیونکہ انسان پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو چربی ذخیرہ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور 10-12 گھنٹے تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو سارا سال مصروف رہنے والے سسٹم کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے۔ اس طرح جسم میں غذا کا کام سر انجام دینے والے اجزاء ان کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ رمضان المبارک میں اپنے کھانے پینے میں اعتدال رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے اور جنک فوڈ سے دور رہتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ آپ رمضان المبارک میں اپنا وزن آسانی سے گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ذرات پگھل کر جسم کو توانائی فراہم کرنے کا سورس بنتے ہیں۔ اس طرح آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی کمزوری اور تھکان بھی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں ایک تو آپ کا وزن کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جسم میں آنے والی مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول کی کمی بھی شامل ہے۔ اس طرح آپ خود کو توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ حال ہی میں UAE میں امراض قلب کے ماہرین نے ریسرچ کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل بہت سلو ہو جاتا ہے، جس سے کولیسٹرول کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اسی طرح حال ہی میں ہونے والی ایک امریکن ریسرچ کے مطابق روزہ میں جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا جسم ایسے ہارمونز کی پروڈکشن کرتا ہے جس کا تعلق سیدھا ذہنی کارکردگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیے آپ کے دماغ میں تناؤ اور ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ اس طرح آپ دماغی طور پر خود کو چست اور توانا اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ ان تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ میں بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر پوری دنیا میں ایک عام بیماری ہے اور پاکستان میں تو 50 سال سے اوپر کا ہر دوسرا فرد بلڈ پریشر کی بیماری کا شکار ہے۔ روزہ میں جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس طرح بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ صرف مسلمز ہی نہیں بلکہ انگریزی میڈیکل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ روزہ ایک طبی معجزہ ہے جسے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مارک بال کہتے ہیں کہ اسلام کی اسٹڈی کے دوران اس نے روزے کے بارے میں پڑھا اور وہ حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے کا تحفہ دیا ہے۔ اس نے اسے آزمایا اور ایک عرصے سے وہ معدے کا مریض تھا اور اسے اس سے افاقہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔
इसी तरह फार्माकोलॉजी के माहिर आर्थर जैसन ने एक रोज़ेदार के मैदे का मुतालिया किया तो उसने देखा कि मैदे में खुराक के तेज़ाबी मादे फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक रोज़ा दिमागी बीमारियों को कम करने में मुआवन साबित होता है। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम करता है और आसाबी निज़ाम को पुरसुकून रखता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इमराज़ क़ल्ब को कम करता है। ये बेचैनी और सांस फूलने में मस्बत असरात मुरतब करता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के मरीज़ों को भी रोज़े से बहुत आफाका होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की एक टीम ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और ये बात सामने आई कि मुसलमान जब नमाज से पहले वज़ू करते हैं, ये अमल उन्हें गले की बीमारियों से महफूज रखता है और नमाज तरावी से जिस्म में मौजूद इजाफी फ़ैट बर्न होती है। एक रकत पढ़ने से 10 कैलोरीज़ बर्न होती हैं और जिस्म से इजाफी कैलोरीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और नमाज में उठने बैठने से जोड़ों पर दबाव आता है, जिससे हल्की फुल्की वर्जिश भी हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान पाक से ना सिर्फ दिमाग को सुकून मिलता है बल्कि याददाश्त में भी बेहतरी आ जाती है। इन सारी तहकीकात से आपने देखा और आपने सुना कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक में रूहानी सुकून के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। 15वीं रमज़ान के बाद आप देखते हैं कि निज़ाम हाज़मा की दोबारा मुरम्मत हो चुकी है, जिससे एक्स्ट्रा और जहरीले मादों का आलमोस्ट ख़ात्मा हो चुका है। जिस्म से इजाफी चर्बी का इखराज हो चुका है और जिस्म अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाती है, तवज्जो और सोच मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इस माह मुक़द्दस के दौरान खुद को और अपना वक्त रब्बे करीम की इबादत और हम्दो सना के लिए वक्फ़ कर दें, क्योंकि वही है जो हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है और हर हाल में हमारा भला चाहता है। दुआ है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।